برائی کے خلاف آواز اٹھانا ایک فریضہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کہیں برائی یا کوئی غلط چیز دیکھیں تو آپ اس کو طاقت سے روکیں۔ اگر آپ طاقت سے نہیں روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیں، اور اگر اس سے بھی نہیں روک سکتے ہیں تو ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ اس کو دل سے برا جائے۔ تو برائی کے خلاف ہم نے بہت سالوں تک آواز نہیں اٹھائی، تو آج ہمارا ملک جس حال میں ہے وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کیا مشکلات درپیش ہیں۔ میں آپ کی توجہ کراچی کے اس ہنگامے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کردہ جماعت MQM نے ہمارے لیے کتنی دہائیوں تک ایک طوفان بدتمیزی جاری رکھا، قتل و غارت گری، بوری بند، لاش اور اغوا برائے تاوان اور نہ جانے کون کون سے گھنونے جرم ہیں جو اس جماعت کے حصے میں آئے ہیں، جو انہوں نے کیے ہیں۔ کل جب یہ ہنگامہ ہوا جس میں انہوں نے بلدیاتی قانون کے خلاف احتجاج کی آڑ میں حکومت سے یہ کہا کہ یہ پریس کلب جائیں گے، لیکن جب یہ اس موڑ پر پہنچے جو کہ ریڈ زون کی طرف نکلتا ہے تو یہ اس طرف مڑ گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ سبھی جانتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ آج سے چند دن پہلے الیکشن کمیشن کے دفتر میں ڈاکٹر فاروق ستار کی آمد اور ان کا ایک نجی ٹی وی MJ TV کو یعنی مطیع اللہ جان کو انہوں نے انٹرویو دیا، جس میں وہ اپنے ساتھیوں کے خلاف بول رہے تھے۔ ہم تو ویسے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ الطاف حسین، ڈاکٹر فاروق ستار اور ان کے جتنے یعنی وہ صدیقی صاحب اور پھر ان کے ساتھ جتنے بھی اور احباب ہیں، یہ سب ایک ہی ہیں، صرف انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر کچھ ماسک چڑھایا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب فاروق ستار صاحب جب یہاں اسلام آباد آئے الیکشن کمیشن کے دفتر، تو یہاں وہ انٹرویو دیتے ہوئے اور پھر کسی کورٹ میں بھی ان کی پیشی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی میں تو اس کا بانی تھا، لیکن میری پارٹی نے میرے ساتھ یہ کیا، پھر میں الگ ہو گیا، پھر مجھے جو ہے وہ ایسے ایسے یہ اپنی ساری پوری یعنی شکایتیں لگا رہے تھے۔ کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہ ان کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں، کیونکہ ان کو اندر سے ان کو کھینچ پڑی ہے، ان کو دکھ ہوا، ان کو تکلیف ہوئی۔ چلیں دکھ اور تکلیف بھی ساتھیوں کا ہوتا ہے جن کو آپ چھوڑ چکے ہوں، لیکن جو ان کی زبان یعنی جو الفاظ انہوں نے کہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ان کی آپ گفتگو سنیں، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ نے ناانصافی کی، آپ نے وعدہ خلافی کی، آپ نے جمہوری اصولوں کی پاسداری نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بدلہ لینا آتا ہے، آپ جانتے ہیں ہم قانون کو بھی ہاتھ میں لینے کے لیے اگر آئے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ کیا جناب خوبصورت الفاظ ہیں ان کے، کیا خوبصورت طریقہ کار ہیں ان کا۔ تو اگر ہم پاکستان کے لوگ اس دہشت گردی کے اگینسٹ بات نہیں کریں گے تو جو TTP ہمارے ساتھ کرتی رہی یا جو TLP ہمارے ساتھ کر رہی ہے، تو جناب اگر سندھ سے بھی یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں، اور پھر بلوچستان سے بھی کئی آوازیں اٹھ رہی ہیں، پھر پنجاب سے بھی کئی اٹھ رہی ہیں، تو ہم آخر کس طرح کا ملک بنانے جا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ جماعت جس نے اتنے سالوں تک دہشت گردی کی، اور پھر کل فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ اپنی اس میڈیا ٹاک میں کہتے ہیں کہ انہوں نے جو تشدد کیا وہ نصیر اللہ بابر کی یاد آ گئی۔ یعنی انہیں نصیر اللہ بابر جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سیکنڈ گورنمنٹ جب تھی تو اس وقت کراچی میں آپریشن ہوا تھا، جس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور کئی لوگوں نے اس آپریشن کو بند کرا دیا۔ اگر وہ آپریشن 93 میں مکمل ہو جاتا تو آج ہم کوئی 30-32 سال کے بعد
یا 28 سال کے بعد اس رونے کو پھر نہ رو رہے ہوتے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ احسان فراموش ہیں۔ کون سے احسان فراموش؟ قتل و غارت گری یو پی سی پی میں نہیں ہوئی۔ قتل و غارت گری کہیں جا کے وہ جو بنگال کے ساتھ انڈیا کے علاقے لگتے ہیں وہاں نہیں ہوئی، لکھنؤ میں نہیں ہوئی۔ قتل و غارت گری پنجاب کے ان ایریاز میں ہوئی 1947 میں، جو پاکستان میں آنے تھے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کے یعنی پولیٹیکل موو یا ان کی ریشہ دانیوں کی وجہ سے وہ انڈیا کو دے دیے گئے، کیونکہ اس کا رستہ کشمیر کے لیے مہیا کرنا تھا۔ تو قتل و غارت گری تو ان علاقوں میں ہوئی ہے، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ آپ جو کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ تو جناب کئی مہینے پہلے آپ کے آباء و اجداد کراچی میں تشریف لے کر آ گئے تھے، اور پھر ہمارے لیاقت علی خان صاحب کیونکہ کراچی سے آئندہ کے لیے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، وہ لیاقت علی خان صاحب جنہوں نے چودھری رحمت علی کی تمام چیزیں ضبط کر کے ان کو ملک بدر کر دیا تھا، اس نوجوان کو جس نے علامہ اقبال اور قائد اعظم صاحب سے 1930 میں جب گول میز کانفرنس کے بعد یہ لندن گئے تو انہوں نے کہا جناب آپ یہ کون سے اٹانمس یعنی سیمی اٹانمس اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، ہمیں بالکل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس چاہیے، اور صرف کوئی ایک نارتھ اور یعنی نارتھ ویسٹ اور ایسٹ میں نہیں چاہیے، بلکہ انڈیا کے اندر بھی ہمارے بہت سے ایریاز بنتے ہیں۔ جس پر علامہ اقبال اور قائد اعظم صاحب نے فرمایا، جب ان سے برطانوی سرکار نے یعنی انگلش سرکار نے ان سے کوشچن کیے، یہاں کے میڈیا نے کیے، تو انہوں نے کہا یہ بچے ہیں۔ تو لیاقت علی خان صاحب کیونکہ کراچی سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، تو وہ اپنے باقی ماندہ جو اردو سپیکنگ لوگ تھے ان کو اپنے ساتھ کراچی لے گئے۔ تب سے آپ کا یہ گٹھ جوڑ کراچی میں چل رہا ہے۔ ہمیں آپ کے گٹھ جوڑ سے کوئی ہمیں یعنی اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو اسلام آباد میں دیکھا ہے جب آپ کی اردو سپیکنگ لوگ سرو کر رہے تھے، تو یہاں پنجاب کے لوگوں نے آپ کی وہ قابلیت جس کی بدولت آپ اسلام آباد کے دفتروں میں ہر جگہ پہ آپ اپنا ہولڈ کیے ہوئے تھے، وہ پنجاب کے لوگوں نے آپ کا وہ ہولڈ ختم کیا، کمپٹیشن سے ختم کیا۔ یہ نہیں کہا تم پنجاب میں آئے ہو ہم بدلہ لینا جانتے ہیں، ایسا نہیں کہا۔ پنجاب کے لوگوں نے کہا آئیے مل کے کام کرتے ہیں، جو آگے بڑھے اس کی قابلیت کو مانیے۔ تو اب آپ کو آپ کی اردو سپیکنگ وہ جو تمام عہدوں پر تھے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو کراچی میں آپ جو ہے یہ لسانی بنیادوں پر سیاست کرتے ہیں، ملک کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، اور پھر دہشت گردانہ گفتگو کرتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہے۔ آپ کی جماعت جب سے بنی ہے، کراچی کی دھرتی اور حیدرآباد کی دھرتی بانجھ ہو گئی ہے۔ وہاں پر کوئی قدآور شخصیت آپ کی جماعت سے، آپ کے اردو سپیکنگ کمیونٹی سے نہ بن پائی ہے، نہ آ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رد عمل کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ رد عمل آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑے گا۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ پروگریس کی طرف جائیے، آپ لوکل کمیونٹی میں ایبزارب ہو جائیے۔ جب تک آپ اپنے آپ کو مہاجر کہتے رہیں گے، یقین جانیے ہم آپ کو ایک اور نگاہ سے دیکھتے بھی رہیں گے اور سمجھتے بھی رہیں گے۔ پاکستان پاکستانیوں کا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لسانی بنیادوں پر سیاست کریں اور پھر کل آپ کہیں کہ آپ کو اسی طرح کا بلدیاتی نظام مل جائے جو کہ مشرف کے دور میں تھا، تاکہ آپ کے لیے وہ کھل کھیلنے کا سارا موقع دستیاب ہو جو کہ الطاف حسین کو دستیاب تھا، اور پھر آپ انڈیپینڈنٹ ہونے کی باتیں کریں۔ آپ کے الطاف حسین کے جو تانے بانے ہیں
وہ کہاں ملتے ہیں، ان کی تقاریر کہاں پر ہیں. وہ جو تقاریر انہوں نے انڈیا میں کی تھی وہ سب کو یاد ہے. آپ یہاں کے لوگوں کو بیوقوف مت سمجھیے. ترقی کے لیے تعلیم کا سہارا لیجیے. سیاست کرنی ہے تو لاسانی بنیادوں پر نہیں، کسی اور اینگل سے سیاست میں رہیے. اور یہ جو آپ تین تین گروپ بنا کے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار بظاہر دکھائی دیتے ہیں، اندر سے آپ ایک ہی ہیں. یہاں کے لوگ اب آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم لوگوں کے احسان کو ہمیشہ جانتے ہیں. لیکن جنہوں نے کوئی احسان ہی نہ کیا ہو وہ ہمیں اپنے احسان کے نیچے دبانے کی باتیں کریں تو یہ باتیں ہمیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی. تو فاروق ستار صاحب، آپ اردو سپیکنگ فیملیز لائیے، بتائیے کہ وہ کہاں پر ان کے ساتھ قتل و غارت گری ہوئی. قتل و غارت گری صرف پنجاب کے ان علاقوں میں ہوئی جو کہ انڈیا کو دے دیے گئے. لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ پاکستان میں جائیں گے، لیکن جب انڈیا میں رہ گئے تو وہاں پر یہ سارا ماجرا، یہ ساری کہانی، یہ ساری ظلم اور زیادتی ہوئی. آپ لوگ تو پہلے سے ہی ہر جگہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اب بھی آپ کی سیاست قبضے کی سیاست ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی بیہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے. میں افعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.